السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ آج تھوڑی سی بات کریں گے اینگزائٹی ڈس آرڈر پر۔ اینگزائٹی ڈس آرڈر کو سمجھنے کے لیے تو خیر بہت ایک یہ واسٹ سبجیکٹ ہے، تو پھر بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل پہ بات ہو جائے گی، تو اس میں تھوڑے سے ٹپس یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں اس وقت کہ جب ایک آدمی ہے، جب اس کو اس طرح کا اینگزائٹی پینک اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ خود کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ مجھے اب یہ ایک نارمل لیول سے میری پریشانی ہے، میری اینگزائٹی بڑھ گئی ہے، اور اس کے لیے وہ پھر خود کیا میجرز لے سکتا ہے۔ اینگزائٹی ڈس آرڈر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک پریشانی کی کیفیت، اضطرابی کیفیت، بہت زیادہ گھبراہٹ کی کیفیت جو ایک نارمل لیول سے بڑھ جائے۔ چھوٹی موٹی پریشانی کا تو ظاہر ہے کہ ہم سبھی شکار ہو جاتے ہیں، اور آج کل کی سٹریسفل لائف میں تو یہ ہوتا ہی ہے، لیکن اسٹریس لیول آپ کا اگر ایک نارمل لمٹ سے بڑھ رہا ہے اور وہ پھر آپ کو ایموشنلی اور آپ کو فزیکلی بھی ہرٹ کرنا شروع کر رہا ہے تو وہ پھر اینگزائٹی ڈس آرڈر میں آ جاتا ہے۔ تو ہم کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں؟ جب ہم میں سے کوئی بھی، ہم خود یا ہم اپنے اطراف کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ایک نارمل لیول سے اس کی پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر، چھوٹے چھوٹے واقعات پر وہ بہت زیادہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے، اس کو پسینے آنے لگتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اکثر اوقات لوگوں میں سانس کی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان کو سانس پھولنے لگتا ہے یا سانس میں رکاوٹ کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی چیز پر وہ ایک دم، اگر کوئی ذرا سی بھی آواز آئے گی تو ایک دم سے چونکتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ان واقعات سے، ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور ہٹانے لگتے ہیں جہاں ان کو کسی اسٹریس کا سامنا کرنا پڑے یا بہت سارے لوگوں میں جانا پڑے۔ سوشلائزنگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی وہ کم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو ہر وقت پریشانی رہتی ہے۔ کوئی اگر گھر سے باہر گیا ہے تو وہ ایک دم سے گھبرانے لگیں گے، اگر 5 منٹ کی بھی دیر ہو جائے گی اب کیا ہوگا۔ کچھ کیسز اتنے زیادہ ایگریویٹ کر جاتی ہے بیماری کہ گھر کی کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز خراب ہو گئی تو ان پر ایک دم گھبراہٹ کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی آپ کے ارد گرد کسی میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو آپ صرف یہ کہہ کر، یا خود ہمارے اندر جب یہ پیدا ہونے لگتی ہے تو صرف یہ بات کہہ کر کہ جی یہ آدمی نا تھوڑا سا زیادہ گھبرا جاتا ہے یا میں تھوڑا سا زیادہ گھبرا جاتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو آئیڈینٹیفائی جب آپ کر لیں کہ یہ ایک نارمل لیول سے بڑھ گئی ہے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے، پھر فزیکل سمٹمز میں سانس پھولنا اور دل دھڑکنا کے علاوہ یہ پھر چیزیں تھوڑی اور بڑھ جاتی ہیں۔ گیسٹرک پرابلم بہت کامن ہے، جب ایک انسان جب کانسٹنٹ انگزائٹی کی کیفیت میں رہتا ہے تو گیسٹرک پرابلمز بہت بڑھ جاتی ہیں، پیٹ کی تکالیف، کچھ لوگ کانسٹیپیشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ذرا سی گھبراہٹ میں ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ان کا ساتھ چھوڑنے لگتا ہے، تو اس طریقے کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر پیدا ہو رہی ہیں تو پھر یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں مشکلات پیدا کرنے لگتی ہیں، تو یہ آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ یہ چیزیں ایک نارمل لیول سے اب بڑھ گئی ہیں۔ بہت زیادہ وہم کا شکار جب ہم ہونے لگیں تو یہ سب چیزیں جو کامن ایشوز ہیں، ویسے تو ان کی لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے۔ اب جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور اگر ایک آدمی نے خود آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اوبیسلی آپ باہر سے بھی کوئی ہیلپ لے سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کی طرف جا سکتے ہیں، سائیکیٹرک ہیلپ کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اس میں خود بھی جو انسان اس ڈس آرڈر کا شکار ہے اس کو خود بھی کچھ میجرز لینے پڑتے ہیں، ادروائز بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ صرف وہ باہر کی ہیلپ سے کام چل جائے۔ بہت ساری چیزوں میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اس سچویشن میں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو کبھی بھی اس سے پیچھے ہٹنے کی، اس سے ڈر کے گھر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ زندگی ہے، اس میں ہر طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ چیزوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کر کے اس کو فیس کریں، مشکل ہے مگر امپاسبل نہیں ہے۔ نمبر 2، جب یہ کیفیت پیدا ہو کہ انگزائٹی کا لیول، پینک اٹیکس جس کو کہنے لگتے ہیں ہم، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، سانس رکنے کی کیفیت ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کریں، لمبے لمبے سانس لیں،
تھوڑا سا اس ماحول سے ہٹنے کی کوشش کریں، اپنا مائنڈ کہیں ڈائیورٹ کریں. اور اگر ہم اپنے ارد گرد ایسے کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی اس سلسلے میں اس کی تھوڑی سی ہیلپ کرنی چاہیے. مائنڈ ڈائیورٹ کریں، گہرے سانس لیں. یہ چیز جو ہے نا، پینک اٹیکس جو ہوتے ہیں انگزائٹی کے، یہ تھوڑی سی دیر میں گزر جاتے ہیں. تو اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ بس میں تو مر رہا ہوں. مر نہیں رہے ہیں. تھوڑا سا کام ڈاؤن اپنے آپ کو کریں، گہری سانس لیں، کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، کوئی کسی عبادت کی طرف چلے جائیں، کسی میوزک کی طرف چلے جائیں. بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں انٹرسٹ آتا ہے، اس طرف اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں. کھانے پینے میں بہت زیادہ جو ہم اس طریقے کی ڈائٹ لیتے ہیں نا، جن میں بہت زیادہ مسالے، بہت زیادہ آئل، اور یہ چیزیں بھی اس کیفیت کو تھوڑا سا ایگریویٹ کرتی ہیں. ان کو تھوڑا سا کم کریں. اپنا ایک روٹین بنائیں جو آپ کم سے کم دن میں کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسا ضرور ہو. خاص طور پہ ایسے، ویسے سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسے لوگ جو اس پرابلم میں مبتلا ہیں وہ یہ ضرور کریں کہ ان کو جس چیز میں انٹرسٹ آتا ہے اس طرف ان کا دھیان، کوئی ہابی، کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا، کوئی پینٹنگ کرنا، یہ ضروری ہے. میڈیٹیشن کرنا، ایکسرسائز کرنا، واک کرنی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک ہیلدی لائف کی طرف واپس لاتی ہیں، اور یہ اینگزائٹی سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں. عبادت کرنا، جب آپ میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہے، کوئی سپریم پاور ہے جو میری ہیلپ کر سکتی ہے اور کرتی ہے، پھر آپ ایک جرنل بناتے ہیں جس میں آپ اپنی بلیسنگز لکھتے ہیں. تب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ صرف میرے ساتھ پرابلمز ہی نہیں ہیں، مجھے بہت ساری نعمتیں بھی حاصل ہیں. تو ان چیزوں پر بھی جب ہم تھوڑا سا اس طرف بھی سوچنے لگتے ہیں تو ہم اس کیفیت سے کافی حد تک نکل آتے ہیں. تو اپنا ایک روٹین سیٹ کرنا ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جہاں وہ اچھا فیل کرے. جو بھی اس میں کوئی آپ کو پیٹرن سیٹ کر کے نہیں دے گا، یہ آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز جس میں جو آپ کو اچھا فیل کراتی ہیں. آپ تھوڑا صاف ستھرا رہیں، تھوڑا اچھی طریقے سے اچھے انوائرمنٹ میں جائیں. کوئی پارک گھر کے قریب ہے، کوئی اچھی ناول، کوئی اچھا ٹی وی شو، جو بھی چیز آپ کو اچھا اندر سے فیل کرائے، جس میں آپ، پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برین کیمیکلز بھی اچھے ریلیز ہونے لگتے ہیں، جس میں ہم بہت حد تک ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. کیونکہ انگزائٹی کا مسئلہ ایسا ہے جو آج کل بہت زیادہ ایگریویٹ کر گیا ہے اور بہت زیادہ کامن ہے، اور اس پر بات نہیں کی جا رہی. اس کو سوچ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ آدمی تو بہت گھبراتا ہے. ہاں، میں بہت جلدی گھبرا جاتی. اس سے نکلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر آگے بہت سارے ایشوز کا ایک پیش خیمہ بن جاتی ہیں. یہ بیس ہے بہت ساری بیماریوں کی. تو اس کو پلیز شروع ہوتے ہی اس کو کنٹرول کر لیجیے. تھینک یو.